قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مقیم بھی ہو اور صاحب نصاب بھی ہو۔ مسلمان کہا کسی کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، عاقل کہا پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ کہا نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم کہا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اور صاحب نصاب کہا غیر صاحب نصاب، غریب ہو، مسکین ہو، صاحب نصاب نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تمام جمع پونجی، پیسے، مال تجارت کسی سے لینے ہیں، وہ سارے پیسے اکٹھے کیے جائیں، اور جو پیسے آپ نے کسی کے دینے ہیں، جو قرض دینا ہے، ان کو نکال کے بقایا آپ کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں جن سے 52.5 تولے چاندی خریدی جائے، تو قربانی بھی واجب ہے اور سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ میں نے ہفتہ پہلے یا 5 دن پہلے ریٹ پتہ کیا چاندی کا، تو چاندی کے اس ریٹ کے حساب سے اس سال 2026 میں چاندی کی قیمت کے لحاظ سے 4,70,000 روپے سے بندہ صاحب نصاب بنتا ہے۔ اب مسئلہ آسان ہو گیا، جس بندے کے پاس قرض وغیرہ سارا کچھ نکال کے 4,70,000 روپے اس کے پاس بچتے ہیں، یا اس کے جیب میں ہیں، بینک میں ہیں، تجارت کے مال کی شکل میں ہیں، یا کسی سے لینے ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا۔ اور قربانی کے لیے اس نصاب پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ پہ سال کا گزرنا ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے مال پہ۔ اور بالغ اولاد، بیوی اگر خود صاحب نصاب ہوں تو خود ان پر قربانی واجب ہے۔ بعض جگہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے، سننے کو ملا ہے کہ گھر میں صرف ایک فرد قربانی کرتا ہے، اس سال میں نے کیا، اگلے سال کسی دوسرے کا رکھ دیا، اگلے تیسرے سال کسی تیسرے کا۔ قربانی جس پر واجب ہے تو ہر سال وہ اپنی قربانی کرے گا۔ اب مثال کے طور پہ باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں مثال، تو باپ پر قربانی واجب ہے، اس نے سارا مال اکٹھے جو جمع کیا اس کو حساب لگایا، تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کا بیٹا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، پیسہ کی لین دین میں وہ خود مختار ہے، اور جب سارے پیسے اکٹھے کیے گئے تو باپ بھی صاحب نصاب بن رہا ہے، 52.5 تولے چاندی ان کے حصے میں بھی آ رہا ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت بیٹے کے حصے میں بھی آ رہی ہے، تو اس بیٹے پر بھی قربانی واجب ہے۔ صرف باپ کی قربانی سے بیٹے کی قربانی جو ہے نا وہ اس سے زائل نہیں ہوتی، بیٹا بھی قربانی کرے گا۔ اب 3 بیٹے تھے، اب جب سارا حساب لگایا اور باپ بھی صاحب نصاب بن رہا ہے، 2 بیٹے بھی صاحب نصاب بن رہے ہیں، تو تینوں پر اس گھر میں قربانی واجب ہے الگ الگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی والدہ ہے میری، میرے اوپر قربانی واجب ہے، تو کیا میں اپنی کروں یا والدہ کی کروں؟ اگر بیٹے پر اپنی قربانی واجب ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گا۔ والدہ کے پاس جو سونا چاندی زیورات یا پیسے ہیں وہ خود حساب لگائیں گے، اگر اس پر قربانی واجب ہے تو وہ الگ قربانی کرے گی۔ بیٹے کی قربانی ماں کی اگر کر دے تو بیٹے کا واجب اسے ادا نہیں ہوگا، وہ اپنی قربانی خود کرے گا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مسافر اسے کہتے ہیں عید کے دن سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر اور عید کے تیسرے دن مغرب تک وہ سفر میں ہے، گھر نہیں پہنچا، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں، اور اگر عید کے تیسرے دن مغرب سے پہلے گھر پہنچ گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اگر کوئی شخص اپنے فوت شدہ والدین، عزیز و اقارب یا کسی کے لیے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کر سکتا ہے، نفلی قربانی کا ثواب ان کو ملے گا۔ زندوں کے لیے بھی نفلی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ غریب ہے، مسکین ہے، قربانی نہیں کر سکتا، دوسرا بندہ اس کے لیے قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی نفلی قربانی ہوگی۔
اگر غریب نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ امیر ہے، صاحب نصاب ہے، اس نے ایک جانور خریدا اور جانور خریدنے کے بعد اس کی نیت ہوئی کہ میں کوئی اور جانور لے لوں، تو وہ چینج کر سکتا ہے قربانی سے پہلے۔ لیکن ایک غریب ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور لے لیا تو وہ اسی جانور کی قربانی کرے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ نفلی قربانی کرنا چاہتے تو نفلی قربانی کی نیت سے اس نے اپنے اوپر واجب کر دی، تو اس پر اسی کی قربانی لازمی ہے۔